یہاں نفسا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہو، نام و نمود نہیں ہو، شہرت مقصود نہیں ہو، اللہ کے لیے۔ کیوں قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے یہاں پر نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کے یہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اللہ کے یہاں تو تمہارے دلوں کی کیفیات پہنچتی ہیں۔ دل میں کیا کیفیت تھی، کیا ایام نہار کے اندر اللہ رب العزت کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ قربانی کرتے وقت جو ہے کہ ان کے اندر جذبات تھے، اس لیے میرے دوست بزرگوں، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے تو اپنے لخت جگر نور نظر کی قربانی کروائی جا رہی ہے کہ ابراہیم اب تمہارا بچہ بڑا ہو گیا ہے، تمہیں ہم نے اولاد بھی دے دی ہے، اب اولاد کو اللہ کے لیے قربان کرو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: لكل شعرة حسنة. قالوا: يا رسول الله والصوف؟ قال: لكل شعرة من الصوف حسنة، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینے ہیں جو اشہر الحرم کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اشہر الحرم وہ مہینے ہیں جن کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر بھی جنگیں رک جایا کرتی تھیں، جنگ بند ہو جایا کرتی تھیں۔ ان کے اندر سے پہلا مہینہ ذی القعدہ ہے، پھر ذی الحجہ ہے، پھر محرم الحرام، یہ تین مہینے تو لگاتار برابر سے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ اور پھر ذی الحجہ کے مہینے کے اندر حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ جو 2026 کے اندر جو حجاج کرام حج کے لیے گئے ہیں، وہ اس ذی الحجہ کے مہینے کے اندر حج کے مناسک ادا کریں گے۔ اسی طرح پھر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کا دن ہے، جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے 2 عیدیں ہیں، 2 تہوار ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کے 2 بڑے تہوار ہیں۔ اس کے علاوہ اور تہوار نہیں ہے جو مسلمان مناتے ہیں، ان کو تہوار سمجھتے ہیں، وہ تہوار نہیں ہے، بلکہ 2 تہوار ہیں اسلام کے اندر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس لیے دوستو بزرگ، عید الاضحیٰ، اب عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں، ہر سال کیوں قربانی کرتے ہیں، کیوں جانور کو قربان کیا جاتا ہے، ہمیں سمجھنا ضروری ہے دوستو اور بزرگوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، زید ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا: ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں اور ہمیں قربانی کرنے کے اوپر کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے اللہ کی محبت کے آگے اپنے لخت جگر نور نظر کو بھی قربان کرنے سے ہچکچائے نہیں ہیں کہ اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے، اگرچہ میرا لخت جگر جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن اللہ کا حکم ہر حال میں پورا ہونا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ قال لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ ہر بال کے بدلے میں، جانور کے بدل میں کتنے بال ہوا کرتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں بال ہوا کرتے ہیں، اتنی ہی نیکیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ فالصوف یا رسول اللہ، بہت سارے بکروں کے اوپر تو ہوتے ہیں بال، لیکن جو مینڈے اور دمبے ہوتے ہیں ان کے اوپر تو بال نہیں ہوتے، اون ہوا کرتی ہے۔
اللہ کے رسول لکل اشارۃ من الصوف حسنہ، ہر اون کا جو بال ہوا کرتا ہے اس کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے. سبحان اللہ، کتنی بڑی نیکی ہے عظیم دوستو بزرگوں. حدیث میں آتے ہیں ما من عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ایام نحر کے اندر اللہ رب العزت کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. عید باسی تہوار سے جو ہم کہتے ہیں، ان دنوں کے اندر قربانی کرنے سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی محبوب عمل نہیں ہے. چاہے آپ کتنی رکعتیں نفل پڑھ لو، کتنا ہی صدقہ کر لو، خیرات کر لو، کتنے ہی جو ہے کہ آپ مسکینوں کے اندر غریبوں میں کھانا تقسیم کر دو، کتنے ہی اچھے اچھے عمل کر لو، لیکن ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو کیا پسند ہے؟ فرمایا کہ قربانی کرنا. قربانی کوئی متبادل نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے کہ صاحب ہم قربانی نہ کریں کوئی دوسرا کام کر لیں. نہیں، قربانی واجب ہے، قربانی ہی کرنا پڑے گی. جس طرح نماز کی جگہ نماز ہی پڑھنا ہے، روزے کی جگہ روزہ ہی رکھنا ہے، اسی طرح سے بہت سے عقل مند ہیں جو کہتے ہیں صاحب قربانی کیوں کریں؟ اتنے ہزار کا ہم جانور لے کر آتے ہیں، ہم اتنے ہزار کا جانور نہ لا کر ہم غریبوں کی مدد کر دیں، ہم غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں، تو انہوں کا دماغ یہیں پر چلتا ہے. اچھا جواب دیا ان عالم دین نے کہ صاحب جو ہے کہ ایسے لوگ جب برتھ ڈے منانے کا نمبر آتا ہے فضول خرچی کرتے ہیں، تو وہ پیسے کو جو ہے کہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ریپبلک ڈے آتا ہے، اس کے اندر جو خرچ کرتے ہیں فضولیات خرچ ہوتی ہیں، ان کو یہ ہے جو ہے کہ غریبوں کے اندر تقسیم کرنے کی کیوں نہیں سوچتے؟ یہ فالتو بیجا طرح طرح کی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، وہاں ان کو غریبوں کا مسکینوں کا خیال نہیں آتا. جہاں پر فرمایا بقرعید آئی، وہیں یہ سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ صاحب جو ہے کہ بقرے کی جگہ ہم اس کی قیمت کو لوگوں کے اندر صدقہ خیرات کر دیں تو ان کا فائدہ ہو جائے. آپ یاد رکھیے قربانی کا مقصد ہرگز مسکین اور فقراء کا فرمایا کہ یہ جو ہے کہ تعاون کرنا ہرگز مقصد نہیں. مسکین اور فقراء کے لیے دوستو بزرگوں اللہ رب العزت نے صدقات کا اور زکوٰۃ کا نظام مکمل طور پہ بنا دیا کہ آپ کو مساکین اور فقراء کی جو ہے کہ مدد کرنی ہے، آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے کیجیے، آپ صدقات کے ذریعے سے کیجیے، ان کے لیے بھرپور ہیں. لیکن یہ قربانی تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے لیے قرآن کریم میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نبی جی آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے، اللہ کے لیے قربانی کیجیے. قربانی کا ثبوت ہمیں قرآن دے رہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نبی جی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اس لیے میرے دوست بزرگوں کو یہ قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کرنا ہر اس شخص کے اوپر جس کے بعد 612 گرام چاندی ہو یا 87.5 گرام سونا ہو یا 612 گرام کی بقدر چاندی کے بقدر اس کے پاس نقدی گھر کے اندر موجود ہو، یا 612 گرام کے بقدر اس کے پاس مال تجارت موجود ہو، یا پھر ضرورتیں اور حاجت اصلیہ سے زائد پراپرٹی اس کے پاس موجود ہو، تو ایسے بندے کے اوپر ایام نہار کے اندر قربانی واجب ہو جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب جو ہے قربانی اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی ہے تو اس پہ واجب ہو گئی، کسی کے پاس 87.5 گرام سونا ہے اس پہ واجب ہو گئی. لیکن 87.5 گرام سونا آج کل نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، کسی کے پاس ہوتا بھی، لیکن 612 گرام چاندی تو ہوگی. اگر 612 گرام چاندی بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ 300 گرام آپ کے پاس چاندی ہو، اور 300 گرام چاندی خریدیں گے نقدی بھی آپ کے پاس موجود ہو، تو آپ دونوں کو جب ملا لیں گے تو آپ کا ایک نصاب بن جائے گا 612 گرام چاندی کا، تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. یا آپ کے پاس نہ تو 612 گرام چاندی ہے نہ نقدی موجود ہے، لیکن 612 گرام چاندی کے بقدر جو ہے کہ تجارت کا مال آپ کے پاس ہے، جس سے آپ تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. آپ کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، قربانی کیجیے. ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من وجد ساعة فلم یضاحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، باوجود قدرت کے قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ قریب بھی نہیں آنا چاہیے. ساتھ وعید ہے، وعید جو میں نے پچھلے جمعے پر عرض کیا تھا کہ ہم جو ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بڑے جو ہے کہ بن ٹھن کے جا رہے ہوتے ہیں، غسل بھی ہو رہا ہے، اچھے سے اچھے نئے نئے کپڑے پہننے ہیں، تو لگا رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب جو ہے کہ بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں صاحب. اور فجر کی نماز تو ہم نے گھر میں پڑھ لی صاحب، فجر کی نماز تو گدڑوں میں ہم نے پڑھ لی ہے. اب جو ہے کہ وہ جا رہے ہیں صاحب، اور وہ لوگ جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرنا چاہیے لیکن نہیں کر رہے. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کہ مکمل ایک جانور قربان نہیں کر رہے، چھوٹا جانور، تو کم سے کم بڑے حصے جانور میں حصہ لے لیجیے آپ، یہ آپ کے لیے گنجائش ہے. لیکن اتنی گنجائش نہیں ہے کہ نہ آپ چھوٹا جانور قربان کیجیے نہ بڑے جانور میں حصہ لیجیے، یہ بالکل جائز نہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، قربانی کے لیے جانور کو خریدنے کی جو ہے کہ عمل چل رہا ہے، قربانی کے لیے جانوروں کو خریدا جا رہا ہے. اب کون سے جانوروں کو قربانی کی جاتی ہے؟ 4 قسم کے جانور ہیں. یہ فرمایا کہ بکرا بکری،
اونٹ اونٹنی، دمبا، بھیڑ وغیرہ، اور اسی طرح گائے اور بیل۔ لیکن ہمارے وطن کے اندر برادران وطن کے جذبات جو ہیں کہ گائے اور بیل کی قربانی کرنے سے مجروح ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کے جذبات کا خیال کرنا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے گائے اور بیل کو نہ چھیڑیں، بلکہ اس کے مقابلے کے اندر ہم پاڑے اور بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ہی قسم میں سے ہے، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اس لیے بھینس جو پاڑا ہے اس میں 7 حصے رکھ سکتے ہیں، اس میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں، ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بڑے جانور میں حصہ لے لیجیے آپ۔ اب جو بکرا اور بکری ہے اس کے اندر مدت جو ہے ان کی عمر کی وہ 1 سال ہے۔ کم سے کم بکرا یا بکری آپ قربان کر رہے ہیں تو ان کا 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے، دوسرے سال میں انہوں نے قدم رکھ دیا ہو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آپ بھینس اور پاڑے کی قربانی کر رہے ہیں تو 2 سال مکمل کر لیے ہوں، تیسرے سال میں قدم رکھ دیا ہو۔ اونٹ یا اونٹنی نے قربانی کر رہے ہیں تو 5 سال مکمل کر لیے ہوں اور 6 سال میں قدم رکھ دیا ہو۔ اور اسی طرح دمبے یا بھیڑ وغیرہ کی ہم قربانی کرتے ہیں بہت سے لوگ، تو علماء نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ 6 مہینے سے زائد ہو اور دکھنے میں وہ سال بھر کا لگتا ہو، ایسا موٹا فربا تازہ ہو تو جو 6 مہینے سے زائد ہو اور لگتا سال بھر کا ہو، تو ایسے دمبے کو بھی آپ جو ہے کہ 6 مہینے کے بعد میں ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ صاحب اونٹ اور اونٹنی کے اندر سے افضل کون سا ہے؟ تو لکھا ہے علماء نے کہ اونٹنی کو قربان کرنا اونٹ کے مقابلے میں افضل ہے۔ اسی طرح فرمایا گائے بیل کے مقابلے میں گائے ہے، لیکن اس کا تو تصور نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بکرے اور بکری کے اندر سے بکرے کی قربانی کرنا افضل ہے بکری کے مقابلے کے اندر۔ اور بہت سے سمجھتے ہیں کہ صاحب دمبے کی اور بھیڑ کی قربانی کرنے چاہیے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مسنہ جانوروں کی قربانی کرو۔ مسنہ جانوروں کے اندر کون آتے ہیں؟ بکرا بکری آتے ہیں، گائے بھینس آتی ہے، اونٹ اونٹنی آتی ہے۔ ہاں اگر یہ نہ ملے تو پھر ہم یہ دمبے وغیرہ کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ افضل نہیں ہے، جائز ہے۔ بہت سے سمجھتے ہیں ان کے اندر زیادہ ثواب ہے، ان میں کوئی زیادہ ثواب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول نے قربانی عید کے دن یعنی 2 سینگوں والے چت قبرے اور اس طرح کے جانوروں کی قربانی اللہ کے رسول نے کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بقرہ ہم دیکھیں وہ فربا ہو، تازہ ہو، اللہ کے راستے میں جس قدر محبوب مال کو خرچ کیا جائے گا اللہ رب العزت اتنا ہی اس کو پسند فرماتا ہے۔ یہ نہیں کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے نا فَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي فَرْشِهِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، کھروں کے ساتھ آئے گا اور اپنی سینگوں کے ساتھ آئے گا۔ اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ ہاں اس لیے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں عطا کر رکھا ہے، مال دے رکھا ہے، تو تم جو ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے 20,000 کا 25,000 روپے کا بکرا کم سے کم ہم نے خرید لیا ہے تو صاحب 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے، 25,000 روپے اس میں سے خرچ ہو گئے۔ یار ملال ہو رہا ہے انسان کو، دل کے اندر احساس ہو رہا ہے یار 1 لاکھ میں سے 25,000 ختم ہو گئے۔ نہیں، فرمایا کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کرو کہ یہ 1 لاکھ دیے تو یہ بھی اللہ نے دیے ہیں، اگر 25 ہم نے خرچ کر دیے تو یہ بھی تو اللہ کے لیے خرچ کر دیے، اس کو اللہ پھر دے دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر اللہ کے دربار میں حاصل ہوگا اللہ 10 گنا بدلہ دے گا اس کا۔ کتنا دے گا؟ 10 گنا بدلہ دے گا اللہ رب العزت اس کا۔ اس لیے فطیبوا بها نفسا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہو، نام و نمود نہیں ہو، شہرت مقصود نہیں ہو، اللہ کے لیے۔ کیوں قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ کے یہاں پر نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولكن يناله التقوى منكم، لیکن اللہ کے یہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کے یہاں تو تمہارے دلوں کی کیفیات پہنچتی ہیں، دل میں کیا کیفیت تھی، کیا قربانی کرتے وقت جو ہے کہ ان کے اندر جذبات تھے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے تو اپنے لخت جگر نور نظر کی قربانی کروائی جا رہی ہے کہ ابراہیم اب تمہارا بچہ بڑا ہو گیا ہے، تمہیں ہم نے اولاد بھی دے دی ہے، اب اولاد کو اللہ کے لیے قربان کرو۔ 1 عرصے تک تو ابراہیم علیہ السلام ربی حب لی من الصالحین کی دعائیں کر رہے ہیں، 1 عرصے کے بعد اللہ نے فبشرناہ بغلام حلیم کی بشارت سنائی ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، ہو گیا جوان ہو گیا، کھیلنے کودنے لگا تو کہا کہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے۔
یہ ایک باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے. باپ خلیل اللہ، بیٹا ذبیح اللہ، باپ اللہ کا دوست، بیٹا اللہ کا ذبیح، اللہ کے لیے ذبیح ہونے والا. اور فرمایا کہ نیکوکار اولاد، حلیم اور برداشت کرنے والی اولاد. باپ کو فنظر ماذا ترا، میرے بیٹے تو بھی تو بتا تیری کیا رائے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ غم نہ کیجیے، آپ پریشان مت ہوئیے کہ صاحب جو ہے کہ آپ مجھے قربان کر دیں گے میں چلا جاؤں گا. نہیں، اللہ کے لیے میں قربان ہو جاؤں گا، کوئی دقت والی بات نہیں. ابا جی میں آپ کی بغاوت نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کے ہاتھ کو نہیں پکڑوں گا. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والا بھائی. آج کی اولاد کی طرح نہیں، باپ کہہ رہا بیٹا ادھر جا، اولاد ادھر چلی جاتی. باپ کہہ رہا بیٹا بیٹھ جا، اولاد کھڑی ہو جاتی. باپ کہتا ہے بیٹا ادھر چل جا تو ادھر جاتی. باپ کا کہنا ہی نہیں ماننی اولاد. کیوں؟ یہ فرمایا کہ آج کل ہم نے ان کو دین سکھانا ضروری ہی نہیں سمجھا ہے. گھر کے اندر تربیت کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، اس لیے اولاد جو ہے کہ ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت ہماری اولاد کو سمجھائیے، ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے. ماں باپ کا کہنا تو مان لے، کم سے کم تھوڑی ہی بات مان لے. لیکن وہاں پر بیٹا ایسا نیکوکار اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے. ابا جان آپ تو کر گزریے، مجھے آپ جو ہے کہ صبر کرنے والا پائی. ماں تو بیٹی قربانی جب دے رہے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام، ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مینا کی وادیوں کی طرف جا رہے ہیں. شیطان آیا ہے اور حاجر علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو مینا کے اندر لے کے جا رہے قربانی کرنے کے لیے. ان کو بھڑکا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر جو ہے کہ دوستو بزرگوں ابراہیم علیہ السلام کو مینا کے جگہ کے اوپر انہوں نے حضرت علیہ السلام نے اس کے اوپر کنکری ماری، اس کو بھگایا. پھر جب وہ دوسرے جب جو ہے کہ تھوڑے آگے چلے تو پھر کہا کہ حاضرہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے. پھر انہوں نے کنکری ماری اور بھگایا ہے. پھر تیسرے مقام کے اوپر کہا کہ حاضرہ تیرے بیٹے کو لے کے جا رہا ہے، قربان کر دے گا یہ. پھر کنکری مار کے بھگایا ہے. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، رہتی دنیا تک جتنے مسلمان حج کرنے کے لیے جائیں گے تینوں جمرات کے اوپر کنکریاں مارنا ضروری کر دیا. مارتے نا حجاج کرام کنکریاں مار رہے. جو کیوں مار رہے ہیں؟ حاجرہ نے ماری تھی کہ تو مردود ہے، تو اللہ کا حکم پورا کرنے میں آڑ بنتا ہے، تو اللہ کا حکم پورا کرنے دینا نہیں چاہتا ہے. کنکری ماری تھی، یہ اللہ کو ادا پسند آئی تو اللہ نے قیامت تک حاجیوں کے لیے جاری کر دیا. حضرت حاضر علیہ السلام کی اللہ کو ادا پسند آئی کہ فرمایا کہ صفا مروہ کے توڑ لگا رہی ہیں آپ، تو یہ صفا مروہ کے توڑ لگانا تمام حاجیوں کے لیے ضروری کر دیا. یہ دیکھیے آپ، یہ قدرتیں ہیں دوستوں اللہ کے فیصلے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کا اہتمام کریں دوستوں اور بزرگوں. اور قربانی کرنے کے بعد فرمایا کہ قربانی کے جانور جو میں نے بتایا کہ ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے. قربانی کے جانور کو لانے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ کچھ دنوں پہلے، عید سے کچھ دنوں پہلے جانور کو خریدا جائے، اس کو پالا جائے، کھلایا جائے، اس کا دیکھ بھال کیا جائے. جب قربانی کا نمبر آئے گا تو اس کو احساس ہوگا میرا وہی جانور ہے، میرا یہ وہی جانور اس کو میں لے کر آیا تھا، رات دن دیکھ بھال کیے، کھلائے پلائے ہیں، آج اسے قربان کرنا پڑ رہا ہے. ایک آدمی کے دل میں جذبات امڑیں گے، ایک احساس ہوگا کہ اس جانور کو میں قربان کر رہا ہوں. یہی احساس کرانا مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اولاد کی قربانی کر رہے تھے، ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، یہ احساس کرایا جا رہا ہے قربانی کے ذریعے سے. ہاں دوستو، ورنہ تو نہ تو تمہاری قربانی گوشت اللہ کے یہاں پر پہنچ رہا ہے، نہ خون یہاں پر پہنچ رہا ہے، کیفیت پہنچ رہی ہے کہ دل میں کیا بھرا ہوا ہے اللہ کے لیے، کتنی محبت بھری ہوئی ہے. دوستوں بزرگوں، اس لیے قربانی کی جگہ قربانی ہی کی جائے گی. فصلی لربک وانحر، قرآن میں حکم دیا گیا کہ نبی اللہ کے لیے آپ قربانی کیجئے. بہت سارے عقل مند آتے ہیں کہ صاحب جو قربانی نہ کیجیے، ادھر لگا دیجیے ادھر لگا دیجیے. نہیں، قربانی ہی کی جائے گی دوستوں بزرگوں. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ قربانی کا مقصد غریبوں کی امداد اور مدد ہرگز نہیں ہے. اس کے لیے اسلام نے مکمل طور پر زکوٰۃ و صدقات کا نظام بنا رکھا ہے. اس کے ذریعے سے آپ مساکین اور فقراء کی امداد کیجیے، فقراء و مساکین کی آپ امداد کیجیے. لیکن فرمایا کہ قربانی تو یہ اللہ سے محبت کا مظاہرہ ہے، کہ جیسے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی محبت کا مظاہرہ پیش کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ اگر تیرا حکم پورا کرنے کے اندر 1 یا 10 بیٹوں کی بھی قربانی دینی پڑے گی تو میں 10 بیٹوں کی قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں. یہ ہونے چاہیے دوستوں بزرگوں جذبات. صحابہ کی زندگی کے اندر کیا تھا کہ ان کو اپنے مال سے بڑی اپنی چیزوں سے بڑی محبت تھی، لیکن جب اللہ کا حکم آ جایا کرتا تھا کہ اللہ کے راستے میں بہترین چیز دو تو اپنی بہترین چیز دینے کے اندر بھی دریغ نہیں کرتے تھے.
ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر آتا ہے دوستوں اور بزرگوں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک جو ہے کہ درخت کے بدلے کے اندر اپنے باغ کے 600 درخت کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. ایک درخت تھا کہ جو دوسرے صحابی کے جو ہے کہ دیوار کے اندر گھر کے اندر آ رہا تھا, تو انہوں نے جا کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول فلاں صحابی کا یہ باغ ہے, یہ درخت ہے, وہ میرے گھر کی طرف آ رہا ہے, آپ اس سے کیجیے کہ درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار کی مرمت وغیرہ کروا سکوں, صحیح کروا سکوں. اللہ کے رسول نے اس کو بلا کے اس سے کہا کہ بھئی یہ درخت اس کو بیچ دو. اس نے منع کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا بیچ دو گے تو اللہ تمہیں جنت میں ایک درخت دے گا بہترین اس سے بڑھیا. اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں بیچنا. ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے, انہوں نے یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر یہ درخت دے دو گے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں درخت دلوائے گا. ابو دحدہ فرماتے ہیں اس کے پاس گئے, اس سے کہا کہ بھئی تم اپنے درخت کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نہیں بیچنا چاہتا. ابو دحدہ نے کہا کہ میرے باغ میں 600 کھجور کے درخت ہیں, اگر تم 600 کھجور کے درخت میں ایک ٹیڑھا کھجور کا درخت بیچ دو تو؟ اس نے کہا کہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی, اگر مجھے ایک ٹیڑھے درخت کے مقابلے میں 600 کھجور کے درخت مل جائے تو میں کیوں بیوقوفی کروں گا, میں کیوں نہیں بیچوں گا. ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 600 کھجوروں کے بدلے میں ایک ٹیڑھا کھجور کا درخت خریدا ہے. اللہ کے رسول خدمت کے اندر گئے ہیں, اللہ کے رسول یہ میں نے درخت اس سے خرید لیا ہے اور یہ درخت آپ ان صحابی کو دے دیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کم من عزق فداغ ابو دحدہ, یہ جملہ بار بار دہرایا اور کہا کہ کیا ہی پھلدار درخت کھجور کے ابو دحدہ کو جنت میں ملیں گے, کیا ہی پھلدار درخت کھجور کے ابو دحدہ کو جنت میں ملیں گے, کیا ہی پھلدار درخت ابو دحدہ کو جنت میں ملیں گے. بڑے خوش ہوئے اللہ کے رسول نے, یہ جذبات کی قربانی. اور جب وہ باغ دے رہے تھے اس میں اپنے بیوی بچوں کو باہر سے آواز دی ہے کہ ام دحدہ تم باغ سے جو ہے کہ باہر چلی آؤ, اس لیے کہ یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے, اللہ کے رسول کو دے دیا ہے. وہ بھی نیکوکار اولاد تھی, انہوں نے کیا بہت نفع کا سودا کیا ہے, بہت بہتر آپ نے سودا کیا ہے. دوستوں بزرگوں, یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے لیے اپنی محبوب ترین چیزوں کو قربان کرنے والے تھے. اس لیے دوستوں بزرگوں ہمیں قربانی کے اندر فرمایا کہ جانور کو دیکھنا ہے اور اس کو دیکھ داکھ کر لے کر آنا, اس کی قربانی کرنے کی فکر کرنی ہے. اور وہ دوستوں بزرگوں کو کیسا نہیں ہونا چاہیے جانور کہ اگر سینگ اتنا ٹوٹ گیا ہے کہ اس کا بھیجا نظر آ رہا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اگر ایسا جانور ایسے کان ہی نہیں ہے پیدائشی تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. ایسا جانور ہے اس کے پیدائشی سینگ نہیں ہے, اس کی تو قربانی ہو جائے گی. ایسا جانور اس کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے, یعنی اکثر دم کٹی ہوئی ہے, ذرا سی دم باقی ہے, تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح ایسا جانور ہے اس کے کان اکثر کٹا ہوا ہے, ذرا سا بچا ہوا ہے, تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. ایک وہ جانور ہے جس کے اکثر دانت گر چکے ہیں, ذرا سے 2-4 دانت باقی ہے, تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ ایسا جانور ہے, فرمایا کہ جس کی اکثر آنکھوں کی روشنی چلی گئی, ذرا سا نظر آتا ہے, تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی. لیکن ان سے کم مثال کے طور پر پونچھ ہے, اس کی لمبی دم ہے, لیکن آدھی سے زیادہ نہیں کٹی ہوئی ہے, آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے, تو ایسے کی قربانی ہو جائے گی. سینگ ٹوٹنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جڑ سے نہیں ٹوٹا ہے, دماغ نظر نہیں آ رہا ہے, تو اس جانور کی قربانی بالکل برقرار ہو جائے گی. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے کہ ہمارا جانور صحیح سالم تھا, کسی طرح کوئی عیب نہیں تھا, لیکن جب اس کو قربانی کرنے کے لیے قربانی کی جگہ لایا گیا, وہ اچھل کود کرنے لگا, اور اچھل کود کرنے کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اس جگہ کے اوپر عیب پیدا ہوا ہے اچھل کودنے کی وجہ سے, اس لیے اس کی اسی حال کے اندر قربانی کر دی جائے گی. سمجھ رہے ہیں بات, اس جگہ کے اوپر اچھل کود کے اندر یہ سیم پیدا ہوا ہے, لیکن اس کی قربانی وہاں پر کر دی جائے گی. دوستوں بزرگوں, اور پھر فرمایا اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے اوپر قربانی واجب تھی, لیکن وہ قربانی نہیں کر سکا ہے, اور قربانی کے دن نکل گئے, تو دوستوں بزرگوں اس کے اوپر قربانی کی قضا کرنا واجب ہے, وہ قربانی کی قضا کرے گا. ایک یہ مسئلہ ہے کہ کسی کے پاس جو ہے کہ مالدار ہے, قربانی واجب تھی لیکن کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا, اب یا تو وہ زندہ جانور خرید کر کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے, یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دے, یا پھر جس کے پاس پہلے سے جانور موجود تھا, قربانی کے دن نکل گئے, اب اس کے لیے بعین ہی اسی جانور کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا یہ ضروری ہے, اور اس کا مصرف اب مساکین اور فقراء وہ نہیں کھا سکتا اس کے اندر سے. اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.